جی دوستو، ہمارے ایک دیکھنے والے ہیں راجستھان سے. آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں. عبدالباسط صاحب نمسکار. میں ٹی آر گودارا گاؤں پانتلا سیدھا تحصیل کھیوسر جیرا ناگور راجستھان انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مودی سرکار بھارت کو ہندو راشٹر گھوشت کر دیتی ہے تو اس میں بھارتی مسلمانوں کا آپ کیا فیوچر بھوشیہ دیکھتے ہو؟ ضرور بتائیے. دھنیہ واد. جی محترم، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. اور لازمی طور پہ ہم پریشان تو ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی ڈگری میں پریشان تو ضرور ہوں گے. جس طرف بھارت اس وقت جا رہا ہے، بی جے پی کی حکومت اور مودی سرکار جو اس کو لے کر جا رہی ہے. دیکھیے، جہاں تک بھارت کے مسلمانوں کا تعلق ہے، تقریباً 180 ملین کے قریب ہیں. تو بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، تو ان کو اتنی آسانی سے رد بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن بھارت کے مسلمانوں کے لیے پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں. یہاں تک بھی ہے کہ جو کچھ ایسی لوکیلٹیز ہیں بڑے بڑے شہروں میں، خاص طور پہ ممبئی میں، اور مجھے معلوم ہے کہ شبانہ اعظمی جو کہ بالی ووڈ کی بہت معروف مشہور اداکارہ بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک شکایت کبھی کی تھی کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وہ ایون اب گھر بھی نہیں لے سکتی. کچھ ایسے ہندو ایریاز ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر میں شیو سینا بڑی اسٹرانگ ہے. تو بھارت کے مسلمان بیچارے، میں اب کیا کہوں، کچھ کہوں گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی آپ کیوں ہمارے معاملات میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. لیکن چونکہ سوال آپ ایک بھارتی نے پوچھا ہے تو اس لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کا اگر بالکل ہندو راشٹر بن جاتا ہے، اور مسلمانوں کے حالات تو پہلے ہی بڑے خستہ ہیں. اگر آپ وہاں پہ مساجد دیکھ لیجئے، ایون نیو دہلی میں بھی جو بڑی بڑی تاریخی مساجد ہیں وہ دیکھ لیجئے. بابری مسجد کا تو ہمیں معلوم ہی ہے. اسی طرح کچھ اور مساجد کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ ادھر بھی شاید ان کی بھی باری اب آنے والی ہے، کچھ اور شہروں میں بھی کچھ مساجد کی. تو یہ جو ایک لہر چل پڑی ہے ہندوتوا کی بھارت میں، یہ کسی طور بھی بھارت کے مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور ابھی اگر آپ دیکھیے، حامد انصاری صاحب جو وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں بھارت کے، انہوں نے ابھی کتاب بھی لکھی ہے اور ان کا ایک انٹرویو بھی میں نے دیکھا ہے. تو وہ بھی بہت کنسرن تھے کہ بھئی یہ ایک جو ہندو جو ہے، ہندو کے لینس سے تمام بھارتیوں کو دیکھنا مناسب نہیں ہے، انہوں نے یہی کہا. اور اس سے مزید پرابلمز بڑھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ ہندوتوا بھی جو ہے اس کی بھی ایک عمر ہے. یہ بی جے پی بھی ساری عمر تو نہیں رہے گی اقتدار میں، اس کا بھی خاتمہ ہوگا کہیں نہ کہیں. تو اس لیے وہ پر امید تھے بحیثیت مسلمان. اگر وہ پوری امید ہے تو پھر ہم بھی پوری امید ہیں. لیکن حامد انصاری صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اس وقت حالات بڑے مشکل ہیں مسلمانوں کے لیے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بھی اور دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے بھی بہت مسائل ہیں. تو میرا بھی بنیادی طور پہ یہی خیال ہے کہ اگر جب تک مودی سرکار ہے اور ان کا ایک رجحان ہے ہندوتوا کی طرف، تو یہ مسلمانوں کے لیے تھوڑا بہت مشکلات تو ہیں. جاب اپرچونٹیز کم ہوں گی، ان امپلائمنٹ مسلمانوں میں بڑھے گی، ایجوکیشن کے مسائل بھی ہوں گے، مدارس جو ہیں، مدرسے وہاں بھارت میں ان پہ بوجھ آئے گا. اسی طرح جو دینی مدارس خاص طور پہ، جو پھر دینی جماعتیں ہیں، حالانکہ وہ سیاسی نہیں ہیں، اس طرح جماعت اسلامی ہے، جمعیت العلماء ہند ہے، یہ ساری ان کے بھی پریشرز آئیں گے. لیکن میں نے دیکھا یہی ہے کہ مسلمان وہاں جو ہیں بھارت میں، انہوں نے اپنا ایک جو ہے ایک مطلب زیادہ پولیٹیکل نہیں ہے. اسد الدین اویسی صاحب جو حیدرآباد سے ہیں وہ تھوڑا بہت ووکل ہیں، لیکن ایک دو اشخاص سے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ اوور آل مسلمانوں کے لیے کیا حالات بن رہے ہیں. تو حامد انصاری صاحب کی جب ہم باتیں سنتے ہیں تو ہمیں پریشانی تو ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے، اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ بھارتی مسلمان جو اس وقت مشکلات ہیں اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں کمی آئے گی. اور ہماری دعائیں بھی بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ.